کلام مقدس قرآن عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اس کا 31واں باب، مسکن کے لیے کاریگر۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، دیکھ میں نے بزلیل بن اوری بن ہور کو یہودا کے قبیلہ میں سے نام لے کر بلایا ہے، اور میں اس کو حکمت اور فہم اور علم اور ہر طرح کی صنعت میں روح اللہ سے معمور کیا ہے، تاکہ ہنرمندی کے کاموں کو ایجاد کرے اور سونے اور چاندی اور پیتل کی چیزیں بنائے، اور پتھر کو جڑنے کے لیے کاٹے اور لکڑی کو تراشے، جس سے سب طرح کی کاریگری کا کام ہو۔ اور دیکھ میں نے اہلیاب کو، جو اخیسمک کا بیٹا اور دان کے قبیلہ میں سے ہے، اس کا ساتھی مقرر کیا ہے، اور میں نے سب روشن ضمیروں کے دل میں ایسی سمجھ رکھی ہے کہ جن جن چیزوں کا میں نے تجھ کو حکم دیا ہے ان سبوں کو وہ بنا سکے، یعنی خیمہ اجتماع اور شہادت کا صندوق اور سرپوش جو اس کے اوپر رہے گا، اور خیمہ کا سب سامان، اور میز اور اس کے ظروف، اور خالص سونے کا شمعدان اور اس کے سب ظروف، اور بخور جلانے کی قربان گاہ اور سوختنی قربانی کی قربان گاہ اور اس کے سب ظروف، اور حوض اور اس کی کرسی، اور بیل بوٹے، کڑے ہوئے جامے، اور ہارون کاہن کے مقدس لباس اور اس کے بیٹوں کے لباس، تاکہ کاہن کی خدمت کو انجام دیں، اور مسح کرنے کا تیل اور مقدس کے لیے خوشبودار مسالے کا بخور، ان سبوں کو وہ جیسا میں نے تجھ کو حکم دیا ہے ویسا ہی بنائے۔ سبت آرام کا دن۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے شبدوں کو ضرور ماننا، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت در پشت ایک نشان رہے گا، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا پاک کرنے والا ہوں۔ بس تم سبت کو ماننا، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے۔ جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے، جو اس میں کچھ کام کرے وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ 6 دن کام کاج کیا جائے، لیکن 7واں دن آرام کا سبت ہے، جو خداوند کے لیے مقدس ہے۔ جو کوئی سبت کے دن کام کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے۔ بس بنی اسرائیل سبت کو مانے اور پشت در پشت اسے دائمی عہد جان کر اس کا لحاظ رکھیں۔ میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا، اس لیے کہ 6 دن میں خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور 7ویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا۔ اور جب خداوند کوہ سینا پر موسیٰ سے باتیں کر چکا تو اس نے اسے شہادت کی 2 لوحیں دیں، وہ لوحیں پتھر کی اور خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس قرآن عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اس کا 32واں باب، سونے کا بچڑا۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی، تو وہ ہارون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا دے، جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا کیا ہو گیا۔ ہارون نے ان سے کہا، تمہاری بیویوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ہیں ان کو اتار کر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ سب لوگ ان کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتار کر ان کو ہارون کے پاس لے آئے، اور اس نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر ایک ڈھالا ہوا بچڑا بنایا، جس کی صورت چھینی سے ٹھیک کی۔ تب وہ کہنے لگے، اے اسرائیل، یہی تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ یہ دیکھ کر ہارون نے اس کے آگے ایک قربان گاہ بنائی، اور اس نے اعلان کر دیا کہ کل خداوند کے لیے عید ہوگی۔ اور دوسرے دن صبح سویرے اٹھ کر انہوں نے قربانیاں چڑھائیں اور سلامتی کی قربانیاں گزرانی۔ پھر ان لوگوں نے بیٹھ کر کھایا پیا اور اٹھ کر کھیل کود میں لگ گئے۔ تب خداوند نے موسیٰ کو کہا، نیچے جا، کیونکہ تیرے لوگ جن کو تو ملک مصر سے نکال لایا بگڑ گئے ہیں۔ وہ اس راہ سے جس کا میں نے ان کو حکم دیا تھا بہت جلد پھر گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچڑا بنایا اور اسے پوجا، اور اس کے لیے قربانیاں چڑھا کر یہ بھی کہا کہ اے اسرائیل، یہ تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کش قوم ہے، اس لیے تو مجھے اب چھوڑ دے کہ میرا غضب ان پر بھڑکے اور میں ان کو بھسم کر دوں، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ تب موسیٰ نے خداوند اپنے خدا کے آگے منت کر کے کہا، آئے خداوند، کیوں تیرا غضب اپنے لوگوں پر بھڑکتا ہے، جن کو تو قوت عظیم اور دست قوی سے ملک مصر سے نکال کر لایا ہے؟ مصری لوگ یہ کیوں کہنے پائیں کہ وہ ان کو برائی کے لیے نکال لے گیا، تاکہ ان کو پہاڑوں میں مار ڈالے
اور ان کو روئے زمین پر سے فنا کر دے۔ سو تو اپنے قہر و غضب سے باز رہ اور اپنے لوگوں سے اس برائی کرنے کے خیال کو چھوڑ دے۔ تو اپنے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کر، جن سے تو نے اپنی ہی قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ میں تمہاری نسل کو آسمان کے تاروں کی مانند بڑھاؤں گا، اور یہ سارا ملک جس کا میں نے ذکر کیا ہے تمہاری نسل کو بخشوں گا کہ وہ سدا اس کے مالک رہیں۔ تب خداوند نے اس برائی کے خیال کو چھوڑ دیا جو اس نے کہا تھا کہ اپنے لوگوں سے کرے گا، اور موسیٰ شہادت کی دونوں لوہیں ہاتھ میں لیے ہوئے الٹا پھرا اور پہاڑ سے نیچے اترا، اور وہ لوہیں ادھر سے اور ادھر سے دونوں طرف سے لکھی ہوئی تھیں، اور وہ لوہیں خدا ہی کی بنائی ہوئی تھیں، اور جو لکھا ہوا تھا وہ بھی خدا ہی کا لکھا اور ان پر کندہ کیا ہوا تھا۔ اور جب یشوع نے لوگوں کی للکار کی آواز سنی تو موسیٰ سے کہا کہ لشکر گاہ میں لڑائی کا شور ہو رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا، یہ آواز نہ تو فتح مندوں کا نعرہ ہے نہ مغلوبوں کی فریاد، بلکہ مجھے تو گانے والوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اور لشکر گاہ کے نزدیک آ کر اس نے وہ بچھڑا اور ان کا ناچنا دیکھا، تب موسیٰ کا غضب بڑکا اور اس نے ان لوہوں کو اپنے ہاتھوں میں سے پٹک دیا اور ان کو پہاڑ کے نیچے توڑ ڈالا، اور اس نے اس بچھڑے کو جسے انہوں نے بنایا تھا لیا اور اس کو آگ میں جلایا، اور اسے باریک پیس کر پانی پر چھڑکا، اور اسی میں سے بنی اسرائیل کو پلوایا۔ اور موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ان لوگوں نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا جو تو نے ان کو اتنے بڑے گناہ میں پھنسا دیا؟ ہارون نے کہا، میرے مالک کا غضب نہ بھڑکے، تو ان لوگوں کو جانتا ہے کہ بدی پر تلے رہتے ہیں۔ چنانچہ انہی نے مجھ سے کہا کہ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس آدمی موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا کیا ہو گیا۔ تب میں نے ان سے کہا کہ جس جس کے ہاں سونا ہو وہ اسے اتار لائے۔ پس انہوں نے اسے مجھ کو دیا اور میں نے اسے آگ میں ڈالا تو یہ بچھڑا نکل پڑا۔ جب موسیٰ نے دیکھا کہ لوگ بے قابو ہو گئے، کیونکہ ہارون نے ان کو بے لگام چھوڑ کر ان کو ان کے دشمنوں کے درمیان ذلیل کر دیا، تو موسیٰ نے لشکر گاہ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر کہا، جو خداوند کی طرف ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ تب سب بنی لاوی اس کے پاس جمع ہو گئے، اور اس نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی اپنی ران سے تلوار لٹکا کر پھاٹک پھاٹک گھوم گھوم کر سارے لشکر گاہ میں اپنے اپنے بھائیوں اور اپنے اپنے ساتھیوں اور اپنے اپنے پڑوسیوں کو قتل کرتے پھرو۔ اور بنی لاوی نے موسیٰ کے کہنے کے موافق عمل کیا۔ چنانچہ اس دن لوگوں میں سے قریباً 3000 مرد کھیت آئے، اور موسیٰ نے کہا کہ آج خداوند کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرو، بلکہ ہر شخص اپنے ہی بیٹے اور اپنے ہی بھائی کے خلاف ہو، تاکہ وہ تم کو آج ہی برکت دے۔ اور دوسرے دن موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا گناہ کیا، اور اب خداوند کے پاس اوپر جاتا ہوں، شاید میں تمہارے گناہ کا کفارہ دے سکوں۔ اور موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ کر گیا اور کہنے لگا، ہائے، ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا کہ اپنے لیے سونے کا دیوتا بنایا، اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کے نام کو اپنی کتاب میں سے مٹاؤں گا۔ اب تو روانہ ہو اور لوگوں کو اس جگہ لے جا جو میں نے تجھے بتائی ہے۔ دیکھ، میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا، لیکن میں اپنے مطالبہ کے دن ان کو ان کے گناہ کی سزا دوں گا۔ اور خداوند نے ان لوگوں میں مری بھیجی، کیونکہ جو بچڑا ہارون نے بنایا وہ انہی کا بنوایا ہوا تھا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب، اس کا 33واں باب۔ خداوند اسرائیلیوں کو کوہ سینا سے کوچ کا حکم دیتا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جن کو تو ملک مصر سے نکال کر لایا، یہاں سے اس ملک کی طرف روانہ ہو جس کے بارے میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے میں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اسے میں تیری نسل کو دوں گا۔ اور میں تیرے آگے آگے ایک فرشتہ کو بھیجوں گا، اور میں کنانیوں اور اموریوں اور ہتھیوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کو نکال دوں گا۔ اس ملک میں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور چونکہ تو گردن کش قوم ہے، اس لیے میں تیرے بیچ میں ہو کر نہ چلوں گا، تا ایسا نہ ہو کہ میں تجھ کو راہ میں فنا کر ڈالوں۔ لوگ اس وحشتناک خبر کو سن کر غمگین ہوئے، اور کسی نے اپنے زیور نہ پہنے، کیونکہ خداوند نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل سے کہنا کہ تم گردن کش لوگ ہو،
اگر میں ایک لمحہ بھی تیرے بیچ میں ہو کر چلوں تو تجھ کو فنا کر دوں گا، سو تو اپنے زیور اتار ڈال تاکہ مجھے معلوم ہو کہ تیرے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ بنی اسرائیل ہورب پہاڑ سے لے کر آگے آگے اپنے زیوروں کو اتارے رہے، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ۔ اور موسیٰ خیمہ کو لے کر اسے لشکرگاہ سے باہر بلکہ لشکرگاہ سے دور لگا لیا کرتا تھا، اور اس کا نام خیمہ اجتماع رکھا، اور جو کوئی خداوند کا طالب ہوتا وہ لشکرگاہ کے باہر اسی خیمہ کی طرف چلا جاتا تھا۔ اور جب موسیٰ باہر خیمہ کی طرف جاتا تو سب لوگ اٹھ کر اپنے اپنے ڈیرے کے دروازہ پر کھڑے ہو جاتے اور موسیٰ کے پیچھے دیکھتے رہتے تھے جب تک وہ خیمہ کے اندر داخل نہ ہو جاتا۔ اور جب موسیٰ خیمہ کے اندر چلا جاتا تو ابر کا ستون اتر کر خیمہ کے دروازہ پر ٹھہرا رہتا اور خداوند موسیٰ سے باتیں کرنے لگتا، اور سب لوگ ابر کے ستون کو خیمہ کے دروازہ پر ٹھہرا ہوا دیکھتے تھے، اور سب لوگ اٹھ کر اپنے اپنے ڈیرے کے دروازہ پر سے اسے سجدہ کرتے تھے۔ اور جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے باتیں کرتا ہے ویسا ہی خداوند روبرو ہو کر موسیٰ سے باتیں کرتا تھا۔ اور موسیٰ لشکرگاہ کو لوٹ آتا تھا، پر اس کا خادم یشوا جو نون کا بیٹا اور جوان آدمی تھا خیمہ سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ رہنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اور موسیٰ نے خداوند سے کہا، دیکھ تو مجھ سے کہتا ہے کہ ان لوگوں کو لے چل، پر مجھے یہ نہیں بتایا کہ تو کس کو میرے پاس بھیجے گا، حالانکہ تو نے یہ بھی کہا ہے کہ میں تجھ کو بنام جانتا ہوں اور تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے۔ پس اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھ کو اپنی راہ بتا جس سے میں تجھے پہچان لوں، تاکہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر رہے، اور یہ خیال رکھ کہ یہ قوم تیری ہی امت ہے۔ تب اس نے کہا، میں ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، اگر تو ساتھ نہ چلے تو ہم کو یہاں سے آگے نہ لے جا، کیونکہ یہ کیوں کر معلوم ہوگا کہ مجھ پر اور تیرے لوگوں پر تیرے کرم کی نظر ہے۔ کیا اس طریق سے نہیں کہ تو ہمارے ساتھ ساتھ چلے، تاکہ میں اور تیرے لوگ رومی زمین کی سب قوموں سے نرالے ٹھہریں؟ خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں یہ کام بھی جس کا تو نے ذکر کیا ہے کروں گا، کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے اور میں تجھ کو بنام پہچانتا ہوں۔ تب وہ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے اپنا جلال دکھا دے۔ اس نے کہا، میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا اور تیرے ہی سامنے خداوند کے نام کا اعلان کروں گا، اور میں جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں گا، اور جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا۔ اور یہ بھی کہا، تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا۔ پھر خداوند نے کہا، دیکھ میرے قریب ہی ایک جگہ ہے، سو تو اس چٹان پر کھڑا ہو، اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا، اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے ڈھانکے رہوں گا۔ اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تو میرا پیچھا دیکھے گا، لیکن میرا چہرہ دکھائی نہیں دے گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب، اس کا 34واں باب، پتھر کی لوہوں کا دوسرا جوڑا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، پہلی لوہوں کی مانند پتھر کی 2 لوہیں اپنے لیے تراش لینا، اور میں ان لوہوں پر وہی باتیں لکھ دوں گا جو پہلی لوہوں پر جن کو تو نے توڑ ڈالا مرقوم تھیں، اور صبح تک تیار ہو جانا، اور سویرے ہی کوہ سینا پر آ کر وہاں پہاڑ کی چوٹی پر میرے سامنے حاضر ہونا، پر تیرے ساتھ کوئی اور آدمی نہ آئے، اور نہ پہاڑ پر کہیں کوئی دوسرا شخص دکھائی دے۔ بھیڑ بکریاں اور گائے بیل بھی پہاڑ کے سامنے چرنے نہ پائیں۔ اور موسیٰ نے پہلی لوہوں کی مانند پتھر کی 2 لوہیں تراشیں، اور صبح سویرے اٹھ کر پتھر کی 2 لوہیں ہاتھ میں لیے ہوئے خداوند کے حکم کے مطابق کوہ سینا پر چڑھ گیا۔ تب خداوند ابر میں ہو کر اترا، اور اس کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر خداوند کے نام کا اعلان کیا، اور خداوند ان کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند خدا، خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو 3 اور 4 پشت تک دیتا ہے۔
تب موسیٰ نے جلدی سے سر جھکا کر سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں ہو کر چل، گو یہ قوم گردن کش ہے، اور تو ہمارے گناہ اور خطا کو معاف کر اور ہم کو اپنی میراث کر لے۔ عہد کی تجدید۔ اس نے کہا، دیکھ میں عہد باندھتا ہوں کہ تیرے سب لوگوں کے سامنے ایسی کرامات کروں گا جو دنیا بھر میں اور کسی قوم میں کبھی کی نہیں گئیں، اور وہ سب لوگ جن کے بیچ تو رہتا ہے خداوند کے کام کو دیکھیں گے، کیونکہ جو میں تم لوگوں سے کرنے کو ہوں وہ ہیبتناک کام ہوگا۔ آج کے دن جو حکم میں تجھے دیتا ہوں تو اسے یاد رکھنا۔ دیکھ میں اموریوں اور کنانیوں اور ہتھیوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کو تیرے آگے سے نکالتا ہوں، سو خبردار رہنا کہ جس ملک کو تو جاتا ہے اس کے باشندوں سے کوئی عہد نہ باندھنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے لیے پھندا ٹھہرے، بلکہ تم ان کی قربان گاہوں کو ڈھا دینا اور ان کے ستونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور ان کی یسیرتوں کو کاٹ ڈالنا، کیونکہ تجھ کو کسی دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرنی ہوگی، اس لیے کہ خداوند جس کا نام غیور ہے وہ خدائے غیور ہے بھی۔ سو ایسا نہ ہو کہ تو اس ملک کے باشندوں سے کوئی عہد باندھ لے، اور جب وہ اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار ٹھہریں اور اپنے معبودوں کے لیے قربانی کریں، اور کوئی تجھ کو دعوت دے اور تو اس کی قربانی میں سے کچھ کھا لے، اور تو ان کی بیٹیاں اپنے بیٹوں سے بیاہے اور ان کی بیٹیاں اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار ٹھہریں، اور تیرے بیٹوں کو بھی اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار بنا دیں، تو اپنے لیے ڈھالے ہوئے دیوتا نہ بنا لینا، تو بے خمیری روٹی کی عید مانا کرنا، میرے حکم کے مطابق 7 دن تک ابیب کے مہینے میں وقت معینہ پر بے خمیری روٹیاں کھانا، کیونکہ ماہ ابیب میں تو مصر سے نکلا تھا۔ سب پہلوٹے میرے ہیں، اور تیرے چوپایوں میں جو نر پہلوٹے ہوں، کیا بچڑے کیا برے، سب میرے ہوں گے، لیکن گدھے کے پہلے بچے کا فدیہ برہ دے کر ہوگا، اور اگر تو فدیہ دینا نہ چاہے تو اس کی گردن توڑ ڈالنا، پر اپنے سب پہلوٹے بیٹوں کا فدیہ ضرور دینا، اور کوئی میرے سامنے خالی ہاتھ دکھائی نہ دے۔ 6 دن کام کاج کرنا، لیکن 7ویں دن آرام کرنا، ہل جوتنے اور فصل کاٹنے کے موسم میں بھی آرام کرنا، اور تو گیہوں کے پہلے پھل کے کاٹنے کے وقت ہفتوں کی عید اور سال کے آخر میں فصل جمع کرنے کی عید مانا کرنا۔ تیرے سب مرد سال میں 3 بار خداوند خدا کے آگے جو اسرائیل کا خدا ہے حاضر ہوں، کیونکہ میں قوموں کو تیرے آگے سے نکال کر تیری سرحدوں کو بڑھا دوں گا، اور جب سال میں 3 بار تو خداوند اپنے خدا کے آگے حاضر ہوگا تو کوئی شخص تیری زمین کا لالچ نہ کرے گا۔ تو میری قربانی کا خون خمیری روٹی کے ساتھ نہ گزراننا، اور عید فصح کی قربانی میں سے کچھ صبح تک باقی نہ رہنے دینا۔ اپنی زمین کی پہلی پیداوار کا پہلا پھل خداوند اپنے خدا کے گھر میں لانا، حلوان کو اسی کی ماں کے دودھ میں نہ پکوانا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو یہ باتیں لکھ، کیونکہ انہی باتوں کے مفہوم کے مطابق میں تجھ سے اور اسرائیل سے عہد باندھتا ہوں۔ سو وہ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا، اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور اس نے ان لوہوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا۔ موسیٰ کوہ سینا سے اترتا ہے۔ اور جب موسیٰ شہادت کی دونوں لوہیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کوہ سینا سے اترا آتا تھا، تو پہاڑ سے نیچے اترتے وقت اسے خبر نہ تھی کہ خداوند کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ اور جب ہارون اور بنی اسرائیل نے موسیٰ پر نظر کی اور اس کے چہرہ کو چمکتے دیکھا تو اس کے نزدیک آنے سے ڈرے۔ تب موسیٰ نے ان کو بلایا، اور ہارون اور جماعت کے سب سردار اس کے پاس لوٹ آئے، اور موسیٰ ان سے باتیں کرنے لگا، اور بعد میں سب بنی اسرائیل نزدیک آئے، اور اس نے وہ سب احکام جو خداوند نے کوہ سینا پر باتیں کرتے وقت اسے دیے تھے ان کو بتائے۔ اور جب موسیٰ ان سے باتیں کر چکا تو اس نے اپنے منہ پر نقاب ڈال لیا، اور جب موسیٰ خداوند سے باتیں کرنے کے لیے اس کے سامنے جاتا تو باہر نکلنے کے وقت تک نقاب کو اتارے رہتا تھا، اور جو حکم اسے ملتا تھا وہ اسے باہر آ کر بنی اسرائیل کو بتا دیتا تھا۔ اور بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرہ کو دیکھتے تھے کہ اس کے چہرہ کی جلد چمک رہی ہے، اور جب تک موسیٰ خداوند سے باتیں کرنے نہ جاتا تب تک اپنے منہ پر نقاب ڈالے رہتا تھا۔
آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اس کا 35واں باب، سبت کے لیے ضوابط۔ اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو جمع کر کے کہا، جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم خداوند نے تم کو دیا ہے وہ یہ ہیں، 6 دن کام کاج کیا جائے، لیکن 7واں دن تمہارے لیے روز مقدس یعنی خداوند کے آرام کا سبت ہو۔ جو کوئی اس میں کچھ کام کرے وہ مار ڈالا جائے۔ تم سبت کے دن اپنے گھروں میں کہیں بھی آگ نہ جلانا۔ خیمئی اجتماع کے لیے نذرانے۔ اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہا، جس بات کا حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے پاس سے خداوند کے لیے ہدیہ لایا کرو۔ جس کسی کے دل کی خوشی ہو وہ خداوند کا ہدیہ لائے، سونا اور چاندی اور پیتل اور آسمانی رنگ اور ارغوانی رنگ اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کتان اور بکریوں کی پشم اور مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور تخس کی کھالیں اور کیکر کی لکڑی اور جلانے کا تیل اور مسح کرنے کے لیے تیل کے لیے اور خوشبودار بخور کے لیے مسالہ اور افود اور سینہ بند کے لیے سلیمانی پتھر اور جڑاؤ پتھر، مسکن کے لیے ساز و سامان۔ اور تمہارے درمیان جو روشن ضمیر ہیں وہ آ کر وہ چیزیں بنائے جن کا حکم خداوند نے دیا ہے، یعنی مسکن اور اس کا خیمہ اور غلاف اور اس کی گھنڈیاں اور تختے اور بینڈے اور اس کے ستون اور خانے، صندوق اور اس کی چوبیں، سرپوش اور بیچ کا پردہ، میز اور اس کی چوبیں اور اس کے سب ظروف اور نظر کی روٹیاں اور روشنی کے لیے شمعدان اور اس کے برتن اور چراغ اور جلانے کا تیل اور بخور جلانے کی قربان گاہ اور اس کی چوبیں اور مسح کرنے کا تیل اور خوشبودار بخور اور مسکن کے دروازہ کے لیے دروازہ کا پردہ اور سوختنی قربانی کا مذبح اور اس کے لیے پیتل کی جھنجری اور اس کی چوبیں اور اس کے سب ظروف اور حوض اور اس کی کرسی اور صحن کے پردے ستونوں سمیت اور ان کے خانے اور صحن کے دروازہ کا پردہ اور مسکن کی میخیں اور صحن کی میخیں اور ان دونوں کی رسیاں اور مقدس کی خدمت کے لیے بیل بوٹے، کڑے ہوئے لباس اور ہارون کاہن کے لیے مقدس لباس اور اس کے بیٹوں کے لباس، تاکہ وہ کاہن کی خدمت کو انجام دیں۔ لوگ نذرانے لاتے ہیں۔ تب بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ کے پاس سے رخصت ہوئی، اور جس جس کا جی چاہا اور جس جس کے دل میں رغبت ہوئی وہ خیمہ اجتماع کے کام اور وہاں کی عبادت اور مقدس لباس کے لیے خداوند کا ہدیہ لایا۔ اور کیا مرد کیا عورت جتنوں کا دل چاہا وہ سب جگنو، بالیاں، انگشتریاں اور بازو بند جو سب سونے کے زیور تھے لانے لگے۔ اس طریقہ سے لوگوں نے خداوند کو سونے کا ہدیہ دیا، اور جس جس کے پاس آسمانی رنگ اور ارغوانی رنگ اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کتان اور بکریوں کی پشم اور مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور تخس کی کھالیں تھیں، وہ ان کو لے آئے۔ جس نے چاندی یا پیتل کا ہدیہ دینا چاہا وہ ویسا ہی ہدیہ خداوند کے لیے لایا، اور جس کسی کے پاس کیکر کی لکڑی تھی وہ اسی کو لے آیا۔ اور جتنی عورتیں ہوشیار تھیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ کاٹ کر آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے اور مہین کتان کے تار لا کر دیے۔ اور جتنی عورتوں کے دل حکمت کی طرف مائل تھے انہوں نے بکریوں کی پشم کاتی، اور جو سردار تھے وہ افود اور سینہ بند کے لیے سلیمانی پتھر اور جڑاؤ پتھر اور روشنی اور مسح کرنے کے تیل اور خوشبودار بخور کے لیے مسالے اور تیل لائے۔ یوں بنی اسرائیل اپنی ہی خوشی سے خداوند کے لیے ہدیے لائے، یعنی جس جس مرد یا عورت کا جی چاہا ان کاموں کے لیے جن کے بننے کا حکم خداوند نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا کچھ دے، وہ انہوں نے دیا۔ مسکن بنانے کے لیے کاریگر۔ اور موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا، دیکھو خداوند نے بزلیل بن اوری بن ہور کو، جو یہودا کے قبیلہ میں سے ہے، نام لے کر بلایا ہے، اور اس نے اسے حکمت اور فہم اور دانش اور ہر طرح کی صنعت کے لیے روح اللہ سے معمور کیا ہے، اور صنعت کاری میں اور سونے چاندی اور پیتل کے کام میں اور جڑاؤ پتھر اور لکڑی کے تراشنے میں، غرض ہر ایک نادر کام کے بنانے میں ماہر کیا ہے۔ اور اس نے اسے اور اخیسمک کے بیٹے اہلیاب کو بھی، جو دان کے قبیلہ کا ہے، ہنر سکھانے کی قابلیت بخشی ہے، اور ان کے دلوں میں ایسی حکمت بھر دی ہے جس سے وہ ہر طرح کی صنعت میں ماہر ہوں،
اور کندہ کار کا اور ماہر استاد کا اور زردوش کا، اور جو آسمانی ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور مہین کتان پر گلکاری کرتا ہے، اور جو لاہے کا اور ہر طرح کے دستکار کا کام کر سکے اور عجیب اور نادر چیزیں ایجاد کریں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب، اس کا 36واں باب۔ پس بزلییل اور اہلیاب اور سب روشن ضمیر آدمی کام کریں جن کو خداوند نے حکمت اور فہم سے مالا مال کیا ہے، تاکہ وہ مقدس کی عبادت کے سب کام کو خداوند کے حکم کے مطابق انجام دیں۔ لوگ بہت سے ہدیے لاتے ہیں۔ تب موسیٰ نے بزلییل اور اہلیاب اور سب روشن ضمیر آدمیوں کو بلایا جن کے دل میں خداوند نے حکمت بھر دی تھی، یعنی جن کے دل میں تحریک ہوئی کہ جا کر کام کریں، اور جو ہدیے بنی اسرائیل لائے تھے ان سے مقدس کی عبادت کی چیزیں بنائی جائیں، وہ سب انہوں نے موسیٰ سے لے لیے، اور لوگ پھر بھی اپنی خوشی سے ہر صبح اس کے پاس ہدیہ لاتے رہے۔ تب وہ سب عقل مند کاریگر جو مقدس کے سب کام بنا رہے تھے اپنے اپنے کام کو چھوڑ کر موسیٰ کے پاس آئے، اور وہ موسیٰ سے کہنے لگے کہ لوگ اس کام کے سرانجام کے لیے جس کے بنانے کا حکم خداوند نے دیا ہے ضرورت سے بہت زیادہ لے آئے ہیں۔ تب موسیٰ نے جو حکم دیا اس کا اعلان انہوں نے تمام لشکرگاہ میں کرا دیا کہ کوئی مرد یا عورت اب سے مقدس کے لیے ہدیہ دینے کی غرض سے کچھ اور کام نہ بنائے۔ یوں وہ لوگ اور لانے سے روک دیے گئے، کیونکہ جو سامان ان کے پاس پہنچ چکا تھا وہ سارے کام کو تیار کرنے کے لیے نہ فقط کافی بلکہ زیادہ تھا۔ خیمہ اجتماع کا بنایا جانا اور کام کرنے والوں میں جتنے روشن ضمیر تھے انہوں نے مقدس کے واسطے باریک بٹے ہوئے کتان کے اور آسمانی اور ارغوانی سرخ رنگ کے کپڑوں کے دست پردے بنائے جن پر ماہر استاد کے ہاتھ کے کڑے ہوئے کروبی تھے۔ ہر پردہ کی لمبائی 28 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ تھی، اور وہ سب پردے ایک ہی ناپ کے تھے، اور اس نے 5 پردے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے اور دوسرے 5 پردے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے، اور اس نے ایک بڑے پردہ کے حاشیہ میں اس کے ملانے کے رخ پر آسمانی رنگ کے تکمے بنائے۔ ایسے ہی تکمے اس نے دوسرے بڑے پردہ کی اس طرف کے حاشیہ میں بنائے جدھر ملانے کا رخ تھا۔ 50 تکمے اس نے ایک پردہ میں اور 50 ہی دوسرے پردہ کے حاشیہ میں اس کے ملانے کے لیے رخ پر بنائے۔ یہ تکمے آپس میں ایک دوسرے کے مقابل تھے، اور اس نے سونے کی 50 کھنڈیاں بنائیں اور انہی کھنڈیوں سے پردوں کو آپس میں ایسا جوڑ دیا کہ مسکن مل کر ایک ہو گیا۔ اور بکری کے بالوں سے 11 پردے مسکن کے اوپر کے خیمہ کے لیے بنائے۔ ہر پردہ کی لمبائی 30 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ تھی، اور وہ 11 پردے ایک ہی ناپ کے تھے، اور اس نے 5 پردے تو ایک ساتھ جوڑے اور 6 ایک ساتھ، اور 50 تکمے ان جڑے ہوئے پردوں میں سے کنارہ کے پردہ کے حاشیہ میں بنائے، اور 50 ہی تکمے ان دوسرے جڑے ہوئے پردوں میں سے کنارہ کے پردہ کے حاشیہ میں بنائے۔ اور اس نے پیتل کی 50 کھنڈیاں بنائی تاکہ ان سے اس خیمہ کو ایسا جوڑ دے کہ وہ ایک ہو جائے، اور خیمہ کے لیے ایک غلاف مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالوں کا اور اس کے لیے غلاف تخس کی کھالوں کا بنایا۔ اور اس نے مسکن کے واسطے کیکر کی لکڑی کے تختے بنائے کہ کھڑے کیے جائیں۔ ہر تختہ کی لمبائی 10 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ تھی، اور اس نے ایک ایک تختہ کے لیے 2 جڑی ہوئی چولیں بنائیں۔ مسکن کے سب تختوں کی چولیں ایسی ہی بنائیں، اور مسکن کے لیے جو تختے بنے تھے ان میں سے 20 تختے جنوبی سمت میں لگائے، اور اس نے ان 20 تختوں کے نیچے چاندی کے 40 خانے بنائے، یعنی ہر تختہ کی دونوں چولوں کے لیے 2 خانے، اور مسکن کی دوسری طرف یعنی شمالی سمت کے لیے 20 تختے بنائے، اور ان کے لیے بھی چاندی کے 40 ہی خانے بنائے، یعنی ایک ایک تختہ کے نیچے 2 خانے، اور مسکن کے پچھلے حصہ یعنی مغربی سمت کے لیے 6 تختے بنائے، اور 2 تختے مسکن کے دونوں کونوں کے لیے پچھلے حصہ میں بنائے۔ یہ نیچے سے دوہرے تھے، اور اسی طرح اوپر کے سرے تک آ کر ایک ہی حلقہ میں ملا دیے گئے۔ اس نے دونوں کونوں کے دونوں تختے اسی ڈھب کے بنائے۔ پس 8 تختے تھے، اور ان کے لیے چاندی کے 16 خانے، یعنی ایک ایک تختہ کے لیے 2 خانے، اور اس نے کیکر کی لکڑی کے بینڈے بنائے، اور 5 بینڈے مسکن کی ایک طرف کے تختوں کے لیے،
اور 5 بینڈے مسکن کی دوسری طرف کے تختوں کے لیے اور 5 بینڈے مسکن کے پچھلے حصہ میں مغربی طرف کے تختوں کے لیے۔ اور اس نے وسطی بینڈے کو ایسا بنایا کہ تختوں کے بیچ میں سے ہو کر ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچے، اور تختوں کو سونے سے منڈا اور سونے کے کڑے بنائے تاکہ بینڈوں کے لیے خانوں کا کام دیں، اور بینڈوں کو سونے سے منڈا۔ اور اس نے بیچ کا پردہ آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنایا، جس پر ماہر استاد کے ہاتھ کے کروبی کڑے ہوئے تھے، اور اس کے لیے کیکر کے 4 ستون بنائے اور ان کو سونے سے منڈا۔ ان کے کنڈے سونے کے تھے، اور اس نے ان کے لیے چاندی کے 4 خانے ڈھال کر بنائے، اور اس نے خیمہ کے دروازہ کے لیے ایک پردہ آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بنے ہوئے کتان کا بنایا، اور بیل بوٹے دار تھا، اور اس کے لیے 5 ستون کنڈوں سمیت بنائے، اور ان کے سروں اور پٹیوں کو سونے سے منڈا۔ ان کے لیے جو 5 خانے تھے وہ پیتل کے بنے ہوئے تھے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب، اس کا 37واں باب، عہد کے صندوق کا بنایا جانا۔ اور بزلییل نے وہ صندوق کیکر کی لکڑی کا بنایا، اس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ تھی، اور اس نے اس کے اندر اور باہر خالص سونا منڈا، اور اس کے لیے گردا گرد ایک سونے کا تاج بنایا، اور اس نے اس کے چاروں پایوں پر لگانے کو سونے کے 4 کڑے ڈھالے، 2 کڑے تو اس کی ایک طرف اور 2 دوسری طرف تھے۔ اور اس نے کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان کو سونے سے منڈا، اور ان چوبوں کو صندوق کی دونوں طرف کے کڑوں میں ڈالا تاکہ صندوق اٹھایا جائے۔ اور اس نے سرپوش خالص سونے کا بنایا، اور اس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ تھی، اور اس نے سرپوش کے دونوں سروں پر سونے کے 2 کروبی گھڑ کر بنائے، ایک کروبی کو اس نے ایک سرے پر رکھا اور دوسرے کو دوسرے سرے پر۔ دونوں سروں کے کروبی اور سرپوش ایک ہی ٹکڑے سے بنے تھے، اور کروبیوں کے بازو اوپر سے پھیلے ہوئے تھے، اور ان کے بازوؤں سے سرپوش ڈھکا ہوا تھا، اور ان کروبیوں کے چہرے سرپوش کی طرف اور ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ نظر کی روٹیوں کی میز کا بنایا جانا۔ اور اس نے وہ میز کیکر کی لکڑی کی بنائی، اس کی لمبائی 2 ہاتھ اور چوڑائی 1 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ تھی، اور اس نے اس کو خالص سونے سے منڈا، اور اس کے لیے گردا گرد سونے کا ایک تاج بنایا، اور اس نے ایک کنگنی 4 انگل چوڑی اس کے چاروں طرف رکھی، اور اس کنگنی پر گردا گرد سونے کا ایک تاج بنایا، اور اس نے اس کے لیے سونے کے 4 کڑے ڈھال کر ان کو اس کے چاروں پایوں کے چاروں کونوں میں لگایا۔ یہ کڑے کنگنی کے پاس تھے تاکہ میز اٹھانے کی چوبوں کے خانوں کا کام دیں، اور اس نے میز اٹھانے کی وہ چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنائیں اور ان کو سونے سے منڈا، اور اس نے میز پر کے سب ظروف یعنی اس کے طباق اور چمچے اور بڑے بڑے پیالے اور ان ڈیلنے کے آفتابے خالص سونے کے بنائے۔ چراغدان کا بنایا جانا۔ اور اس نے شمعدان خالص سونے کا بنایا، وہ شمعدان اور اس کا پایا اور اس کی ڈنڈی گھڑے ہوئے تھے، یہ سب اور اس کی پیالیاں اور لٹو اور پھول ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوئے تھے، اور 6 شاخیں اس کی دونوں طرف سے نکلی ہوئی تھیں۔ شمعدان کی 3 شاخیں تو اس کی ایک طرف سے اور 3 شاخیں اس کی دوسری طرف سے، اور ایک شاخ میں بادام کے پھول کی شکل کی 3 پیالیاں اور ایک لٹو اور ایک پھول تھا، اور دوسری شاخ میں بھی بادام کے پھول کی شکل کی 3 پیالیاں اور ایک لٹو اور ایک پھول تھا۔ غرض اس شمعدان کی 6 شاخوں میں سب کچھ ایسا ہی تھا، اور خود شمعدان میں بادام کے پھول کی شکل کی 4 پیالیاں اپنے اپنے لٹو اور پھول سمیت بنی تھیں، اور شمعدان کی 6 نکلی ہوئی شاخوں میں سے ہر 2 شاخیں اور ایک لٹو ایک ہی ٹکڑے کے تھے، ان کے لٹو اور ان کی شاخیں سب ایک ہی ٹکڑے کے تھے۔ سارا شمعدان خالص سونے کا اور ایک ہی ٹکڑے کا گھڑا ہوا تھا، اور اس نے اس کے لیے 7 چراغ بنائے، اور اس کے گلگیر اور گلدان خالص سونے کے تھے، اور اس نے اس کو اور اس کے سب ظروف کو ایک کنتار خالص سونے سے بنایا۔ بخور جلانے کی قربان گاہ کا بنایا جانا۔ اور اس نے بخور جلانے کی قربان گاہ کیکر کی لکڑی کی بنائی،
اس کی لمبائی 1 ہاتھ اور چوڑائی 1 ہاتھ تھی، وہ چوکونٹی تھی اور اس کی اونچائی 2 ہاتھ تھی، اور وہ اور اس کے سینگ ایک ہی ٹکڑے کے تھے۔ اور اس نے اس کے اوپر کی سطح اور گردا گرد کی اطراف اور سینگوں کو خالص سونے سے منڈا، اور اس کے لیے سونے کا ایک تاج گردا گرد بنایا، اور اس نے اس کی دونوں طرف کے دونوں پہلوؤں میں تاج کے نیچے سونے کے 2 کڑے بنائے جو اس کے اٹھانے کی چوبوں کے لیے خانوں کا کام دیں، اور چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنائی اور ان کو سونے سے منڈا۔ مسح کرنے کے تیل اور بخور کا بنایا جانا، اور اس نے مسح کرنے کا پاک تیل اور خوشبودار مسالے کا خالص بخور گندی کی حکمت کے مطابق تیار کیا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اس کا 38واں باب، سوختنی قربانی کے مذبح کا بنایا جانا۔ اور اس نے سوختی قربانی کا مذبح کیکر کی لکڑی کا بنایا، اس کی لمبائی 5 ہاتھ اور چوڑائی 5 ہاتھ تھی، وہ چوکونٹا تھا اور اس کی اونچائی 3 ہاتھ تھی، اور اس نے اس کے چاروں کونوں پر سینگ بنائے، اور سینگ اور وہ مذبح دونوں ایک ہی ٹکڑے کے تھے، اور اس نے اس کو پیتل سے منڈا، اور اس نے مذبح کے سب ظروف یعنی دیگیں اور بیلچے اور کٹورے اور سیخیں اور انگیٹھیاں بنائیں، اس کے سب ظروف پیتل کے تھے۔ اور اس نے مذبح کے لیے ان کی چاروں طرف کنارے کے نیچے پیتل کی جالی کی جھنجری اس طرح لگائی کہ وہ اس کی آدھی دور تک پہنچتی تھی، اور اس نے پیتل کی جھنجری کے چاروں کونوں میں لگانے کے لیے 4 کڑے ڈھالے تاکہ چوبوں کے لیے خانوں کا کام دیں، اور چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنا کر ان کو پیتل سے منڈا، اور اس نے وہ چوبیں مذبح کی دونوں طرف کے کڑوں میں اس کے اٹھانے کے لیے ڈال دیں۔ وہ کھوکھلا تختوں کا بنا ہوا تھا، اور جو خدمت گزار عورتیں خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خدمت کرتی تھیں ان کے آئینوں کے پیتل سے اس نے پیتل کا حوض اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنائی۔ مسکن کا صحن۔ پھر اس نے صحن بنایا، اور جنوبی سمت کے لیے اس صحن کے پردے باریک بنے ہوئے کتان کے تھے، اور سب ملا کر 100 ہاتھ لمبے تھے۔ ان کے لیے 20 ستون اور ان کے واسطے پیتل کے 20 خانے تھے، اور ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی تھیں، اور شمالی سمت میں بھی وہ 100 ہاتھ لمبے، اور ان کے لیے 20 ستون اور ان کے واسطے 20 ہی پیتل کے خانے تھے، اور ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی تھیں۔ اور مغربی سمت کے لیے سب پردے ملا کر 50 ہاتھ کے تھے، ان کے لیے 10 ستون اور 10 ہی ان کے خانے تھے، اور ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی تھیں، اور مشرقی سمت میں بھی وہ 50 ہی ہاتھ کے تھے۔ اس کے دروازہ کی ایک طرف 15 ہاتھ کے پردے، اور ان کے لیے 3 ستون اور 3 خانے تھے، اور دوسری طرف بھی ویسا ہی تھا۔ بس صحن کے دروازہ کے ادھر اور ادھر 15 ہاتھ کے پردے تھے، ان کے لیے 3 ستون اور 3 خانے تھے۔ صحن کے گردا گرد کے سب پردے باریک بٹے ہوئے کتان کے بنے ہوئے تھے، اور ستونوں کے خانے پیتل کے، اور ان کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی تھیں، ان کے سرے چاندی سے منڈے ہوئے، اور صحن کے کل ستون چاندی کی پٹیوں سے جڑے ہوئے تھے۔ اور صحن کے دروازہ کے پردہ پر بیل بوٹے کا کام تھا، اور وہ آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا۔ اس کی لمبائی 20 ہاتھ اور اونچائی صحن کے پردوں کی چوڑائی کے مطابق 5 ہاتھ تھی، ان کے لیے 4 ستون اور 4 ہی ان کے واسطے پیتل کے خانے تھے، ان کے کنڈے چاندی کے تھے، اور ان کے سروں پر چاندی منڈی ہوئی تھی، اور ان کی پٹیاں بھی چاندی کی تھیں، اور مسکن کی اور صحن کے گردا گرد کی سب میخیں پیتل کی تھیں۔ مسکن میں کون کون سی دھاتیں استعمال ہوئیں؟ اور مسکن یعنی مسکن شہادت کے جو سامان لاویوں کی خدمت کے لیے بنے، اور جن کو موسیٰ کے حکم کے مطابق ہارون کاہن کے بیٹے اتمر نے گنا، ان کا حساب یہ ہے۔ بزلیل بن اوری بن ہور نے جو یہودا کے قبیلہ کا تھا، سب کچھ جو خداوند نے موسیٰ کو فرمایا تھا بنایا، اور اس کے ساتھ دان کے قبیلہ کا اہلیاب بن اخیسمک تھا جو کنداکار اور ماہر کاریگر تھا، اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک کتان پر بیل بوٹے کاٹتا تھا۔ سب سونا جو مقدس کی چیزوں کے کام میں لگا یعنی ہدیہ کا سونا،
29 کنتار اور مقدس کی مسکال کے حساب سے 730 مسکال تھا، اور جماعت میں سے گنے ہوئے لوگوں کے ہتھیہ کی چاندی 100 کنتار اور مقدس کی مسکال کے حساب سے 1775 مسکال تھی۔ مقدس کی مسکال کے حساب سے فی آدمی جو نکل کر شمار کیے ہوں میں مل گیا، ایک بیکا یعنی نیم مسکال 20 برس اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں سے لیا گیا تھا۔ یہ 6,03,500 مرد تھے۔ اس 100 کنتار چاندی سے مقدس کے اور 20 کے پردہ کے خانے ڈالے گئے۔ 100 کنتار سے 100 ہی خانے بنے، یعنی ایک ایک کنتار ایک ایک خانے میں لگا، اور 1775 مسکال چاندی سے ستونوں کے کنڈے بنے اور ان کے سرے منڈے گئے اور ان کے لیے پٹیاں تیار ہوئیں، اور ہدیہ کا پیتل 70 کنتار اور 2400 مسکال تھا۔ اس سے اس نے خیمہ اجتماع کے دروازہ کے خانے اور پیتل کا مذبح اور اس کے لیے پیتل کی جھنجری اور مذبح کے سب ظروف اور صحن کے گردا گرد کے خانے اور صحن کے دروازہ کے خانے اور مسکن کی میخیں اور صحن کی چاروں طرف کی میخیں بنائیں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اس کا 39واں باب، کاہنوں کے لباسوں کا بنایا جانا، اور انہوں نے مقدس میں خدمت کرنے کے لیے آسمانی اور ارغوانی اور سرخ بیل بوٹے کڑے ہوئے لباس اور ہارون کے واسطے مقدس لباس جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا بنائے، اور اس نے سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا افود بنایا، اور انہوں نے سونا پیٹ پیٹ کر پتلے پتلے پتھر اور پتھروں کو کاٹ کاٹ کر تار بنائے، تاکہ آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان پر ماہر استاد کی طرح ان سے زردوزی کریں۔ اور افود کو جوڑنے کے لیے انہوں نے 2 مونڈے بنائے اور ان کے دونوں سروں کو ملا کر باندھ دیا، اور اس کے کسنے کے لیے کاریگری سے بنا ہوا کمر بند جو اس کے اوپر تھا وہ بھی اسی ٹکڑے اور بناوٹ کا تھا، یعنی سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور انہوں نے سلیمانی پتھر کاٹ کر صاف کیے جو سونے کے خانوں میں جڑے گئے، اور ان پر انگشتری کے نقش کی طرح بنی اسرائیل کے نام کندہ تھے، اور اس نے ان کو افود کے مونڈوں پر لگایا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی یادگاری کے پتھر ہوں، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ سینہ بند کا بنایا جانا، اور اس نے افود کی بناوٹ کا سینہ بند تیار کیا جو ماہر استاد کے ہاتھ کا کام تھا، یعنی وہ سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا، وہ چوکونٹھا تھا۔ انہوں نے اس سینہ بند کو دوہرا بنایا، اور دوہرے ہونے پر اس کی لمبائی 1 بالشت اور چوڑائی 1 بالشت تھی۔ اس پر 4 قطاروں میں انہوں نے جواہر جڑے، یاقوت، سرخ اور پکھراج اور زمرد کی قطار تو پہلی قطار تھی، اور دوسری قطار میں گوہرے، شب چراغ اور نیلم اور ہیرا، تیسری قطار میں لشم اور یشم اور یاقوت، چوتھی قطار میں فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد، یہ سب الگ الگ سونے کے خانوں میں جڑے ہوئے تھے۔ اور یہ پتھر اسرائیل کے بیٹوں کے ناموں کے شمار کے مطابق 12 تھے، اور انگشتری کے نقش کی طرح 12 قبیلوں میں سے ایک ایک کا نام الگ الگ ایک ایک پتھر پر کندہ تھا۔ اور انہوں نے سینہ بند پر ڈوری کی طرح گندی ہوئی خالص سونے کی زنجیریں بنائیں، اور انہوں نے سونے کے 2 خانے اور سونے کے 2 کڑے بنائے، اور دونوں کڑوں کو سینہ بند کے دونوں سروں پر لگایا، اور سونے کی دونوں گندی ہوئی زنجیریں ان کڑوں میں پہنائیں جو سینہ بند کے سروں پر تھے، اور دونوں گندی ہوئی زنجیروں کے باقی دونوں سروں کو دونوں خانوں میں جڑ کر ان کو افود کے دونوں مونڈوں پر سامنے کے رخ لگایا۔ اور انہوں نے سونے کے 2 کڑے اور بنا کر ان کو سینہ بند کے دونوں سروں کے اس حاشیہ میں لگایا جس کا رخ اندر افود کی طرف تھا، اور انہوں نے سونے کے 2 کڑے اور بنا کر ان کو افود کے دونوں مونڈوں کے سامنے کے حصہ میں اندر کے رخ جہاں افود جڑا تھا لگایا، تاکہ وہ افود کی کاریگری سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر رہے۔ اور انہوں نے سینہ بند کو لے کر اس کے کڑوں کو افود کے کڑوں کے ساتھ ایک نیلے فیتے سے اس طرح
باندھا کہ وہ افود کی کاریگری سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر رہے اور سینہ بند ڈھیلا ہو کر افود سے الگ نہ ہونے پائے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ کاہنوں کے دوسرے لباسوں کا بنایا جانا۔ اور اس نے افود کا جبہ بن کر بالکل آسمانی رنگ کا بنایا، اور اس کا گریبان زرہ کے گریبان کی طرح بیچ میں تھا، اور اس کے گردا گرد گوٹ لگی ہوئی تھی تاکہ وہ پھٹ نہ جائے۔ اور انہوں نے اس کے دامن کے گھیر میں آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے بٹے ہوئے تار سے انار بنائے، اور خالص سونے کی گھنٹیاں بنا کر ان کو جبہ کے دامن کے گھیر میں چاروں طرف اناروں کے درمیان لگایا۔ پس جبہ کے دامن کے سارے گھیر میں خدمت کرنے کے لیے ایک ایک گھنٹی تھی، اور پھر ایک ایک انار، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اور انہوں نے باریک کتان کے بٹے ہوئے کرتے ہارون اور اس کے بیٹوں کے لیے بنائے، اور باریک کتان کا امامہ، اور باریک کتان کی خوبصورت پگڑیاں، اور باریک بٹے ہوئے کتان کے پاجامے، اور باریک بٹے ہوئے کتان اور آسمانی ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں کا بیل بوٹے دار کمربند بھی بنایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور انہوں نے مقدس تاج کا پتھر خالص سونے کا بنا کر اس پر انگشتری کے نقش کی طرح یہ کندہ کیا، خداوند کے لیے مقدس، اور اسے امامہ کے ساتھ اوپر باندھنے کے لیے اس میں ایک نیلا فیتا لگایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ کام کی تکمیل۔ اس طرح خیمہ اجتماع کے مسکن کا سب کام ختم ہوا، اور بنی اسرائیل نے سب کچھ جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ اور وہ مسکن کو موسیٰ کے پاس لائے، یعنی خیمہ اور اس کا سارا سامان، اس کی گھڑیاں اور تختے اور بینڈے اور ستون اور خانے اور گھٹا ٹوپ، مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالوں کا غلاف اور تخس کی کھالوں کا غلاف اور بیچ کا پردہ، شہادت کا صندوق اور اس کی چوبیں اور سرپوش، اور میز اور اس کے سب ظروف اور نظر کی روٹی، اور پاک شمعدان اور اس کی سجاوٹ کے چراغ، اور اس کے سب ظروف اور جلانے کا تیل، اور زرین قربان گاہ اور مسح کرنے کا تیل، اور خوشبودار بخور، اور خیمہ کے دروازہ کا پردہ، اور پیتل منڈا ہوا مذبح اور پیتل کی جھنجری اور اس کی چوبیں، اور اس کے سب ظروف اور حوض اور اس کی کرسی، صحت کے پردے اور اس کے ستون اور خانے اور صحن کے دروازہ کا پردہ، اور اس کی رسیاں اور میخیں، اور خیمہ اجتماع کے کام کے لیے مسکن کی عبادت کے سب سامان، اور پاک مقام کی خدمت کے لیے کڑے ہوئے لباس، اور ہارون کاہن کے مقدس لباس اور اس کے بیٹوں کے لباس، جن کو پہن کر ان کو کاہن کی خدمت کو انجام دینا تھا۔ جو کچھ خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اسی کے مطابق بنی اسرائیل نے سب کام بنایا، اور موسیٰ نے سب کام کا ملاحظہ کیا اور دیکھا کہ انہوں نے اسے کر لیا ہے، جیسا خداوند نے حکم دیا تھا انہوں نے سب کچھ ویسا ہی کیا، اور موسیٰ نے ان کو برکت دی۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب، اس کا 40واں اور آخری باب، مسکن کا کھڑا کیا جانا اور مخصوصیت۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو خیمہ اجتماع کے مسکن کو کھڑا کر دینا، اور اس میں شہادت کا صندوق رکھ کر صندوق پر بیچ کا پردہ کھینچ دینا، اور میز کو اندر لے جا کر اس پر کی سب چیزیں ترتیب سے سجا دینا، اور شمعدان کو اندر کر کے اس کے چراغ روشن کر دینا، اور بخور جلانے کی زرین قربان گاہ کو شہادت کے صندوق کے سامنے رکھنا، اور مسکن کے دروازہ کا پردہ لگا دینا، اور سوختنی قربانی کا مذبح خیمہ اجتماع کے مسکن کے دروازے کے سامنے رکھنا، اور حوض کو خیمہ اجتماع اور مذبح کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا، اور صحن کو چاروں طرف سے گھیر کر صحن کے دروازہ میں پردہ لٹکا دینا، اور مسح کرنے کا تیل لے کر مسکن کو اور اس کے اندر کی سب چیزوں کو مسح کرنا، اور یوں اسے اور اس کے سب ظروف کو مقدس کرنا، تب وہ مقدس ٹھہرے گا۔ اور تو سوختنی قربانی کے مذبح اور اس کے سب ظروف کو مسح کر کے مذبح کو مقدس کرنا، اور مذبح نہایت ہی مقدس ٹھہرے گا، اور تو حوض اور اس کی کرسی کو بھی مسح کر کے مقدس کرنا۔ اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر لا کر ان کو پانی سے غسل دلانا، اور ہارون کو مقدس لباس پہنانا، اور اسے مسح اور مقدس کرنا، تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے۔ اور اس کے بیٹوں کو لا کر ان کو کرتے پہنانا، اور جیسے ان کے باپ کو مسح کرے ویسے ہی ان کو بھی مسح کرنا،
تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں اور ان کا مسح ہونا ان کے لیے نسل در نسل ابدی کہانت کا نشان ہوگا۔ اور موسیٰ نے سب کچھ جیسا خداوند نے اس کو حکم کیا تھا اسی کے مطابق کیا، اور دوسرے سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو مسکن کھڑا کیا گیا، اور موسیٰ نے مسکن کو کھڑا کیا اور خانوں کو دھر ان میں تختے لگا، ان کے بینڈے کھینچ دیے اور ان کے ستونوں کو کھڑا کر دیا، اور مسکن کے اوپر خیمہ کو تان دیا اور خیمہ پر اس کا غلاف چڑھا دیا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور شہادت نامے کو لے کر صندوق میں رکھا اور چوبوں کو صندوق میں لگا کر سرپوش کو صندوق کے اوپر دھرا، پھر اس صندوق کو مسکن کے اندر لایا اور بیچ کا پردہ لگا کر شہادت کے صندوق کو پردہ کے اندر کیا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور میز کو اس پردہ کے باہر مسکن کی شمالی سمت میں خیمہ اجتماع کے اندر رکھا اور اس پر خداوند کے روبرو روٹی سجا کر رکھی جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور خیمہ اجتماع کے اندر ہی میز کے سامنے مسکن کی جنوبی سمت میں شمعدان کو رکھا اور چراغ خداوند کے روبرو روشن کر دیے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور زرین قربان گاہ کو خیمہ اجتماع کے اندر پردہ کے سامنے رکھا اور اس پر خوشبودار اور مسالے کا بخور جلایا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور اس نے مسکن کے دروازہ پر پردہ لگایا اور خیمہ اجتماع کے مسکن کے دروازہ پر سوختنی قربانی کا مذبح رکھ کر اس پر سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی چڑھائی جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور اس نے ہوس کو خیمہ اجتماع اور مذبح کے بیچ میں رکھ کر اس میں دھونے کے لیے پانی بھر دیا، اور موسیٰ اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ پاؤں اس میں دھوئے جب جب وہ خیمہ اجتماع کے اندر داخل ہوتے، اور جب جب وہ مذبح کے نزدیک جاتے تو اپنے آپ کو دھو کر جاتے تھے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور اس نے مسکن اور مذبح کے گردا گرد صحن کو گھیر کر صحن کے دروازہ کا پردہ ڈال دیا۔ یوں موسیٰ نے اس کام کو ختم کیا۔ مسکن کے اوپر بادل کا چھا جانا۔ تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا، اور موسیٰ خیمہ اجتماع میں داخل نہ ہو سکا کیونکہ وہ ابر اس پر ٹھہرا ہوا تھا، اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور تھا۔ اور بنی اسرائیل کے سارے سفر میں یہ ہوتا رہا کہ جب وہ ابر مسکن کے اوپر سے اٹھ جاتا تو وہ آگے بڑھتے، اور اگر وہ ابر نہ اٹھتا تو وہ اس دن تک سفر نہیں کرتے تھے جب تک وہ اٹھ نہ جاتا، کیونکہ خداوند کا ابر اسرائیل کے سارے گھرانے کے سامنے اور اس کے سارے سفر میں دن کے وقت تو مسکن کے اوپر ٹھہرا رہتا اور رات کو اس میں آگ رہتی تھی۔ آمین اور آمین۔